نہیں دیکھیں، یہ تو اس روز جو اس سے پہلے ظفر اقبال صاحب کا فیصلہ آیا تھا ایڈیشنل اسسٹنٹ جج کا، تو اور جس کی بنیاد پہ اس روز دوبارہ ان کی حاضری تھی اور ان پہ فرد جرم عائد ہونا تھا، تو اس فیصلے میں جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب نے قانون کی حکم عدولی کی ہے، اور اس کے یہ الفاظ ہے کہ ریاست اور اس کے ریٹ کو کمپرومائز کیا گیا ادھر زمان پارک میں موب کو اکٹھا کر کے اور پولیس پہ حملہ کر کے۔ تو یہ تو عدالت نے پہلے گواہی دی تھی کہ وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے زمان پارک میں کیا تھا۔ اب اس کے بعد آ کے اس کو انہوں نے دوبارہ یہاں پہ دہرا دیا اور میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں کیوں اب عدلیہ اس سے متعلق کیا کچھ کرے گی، کیونکہ دیکھیں اگر یہ تفریق آپ پیدا کرتے ہیں، مثلا میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ منظور پشتین نے کبھی جو ہے پولیس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے کبھی کسی پیشی پہ حاضری کے وقت موب اپنے ساتھ وہ نہیں لے گئے، وہ ہر عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ اس کے باوجود آج تک ان کو بنیادی شہری حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کا آئیڈینٹی کارڈ بلاک ہے۔ اچھا، علی وزیر MNA بھی تھے، اب یہ لوگ تو MNA بھی نہیں ہے نا، ان کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت گوادر میں جو مولانا ہدایت اللہ ہے، اس کے لیے کوئی عدلیہ حرکت میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ ریاست سے شکوہ کر رہے ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کل انہوں نے بے غیرت تک کے الفاظ استعمال کیے، کل انہوں نے پولیس کو پھر کہہ دیا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس سے پہلے بھی جب جج زیبا بختیار کو انہوں نے دھمکی دی تھی، جج زیبا چودھری صاحبہ کو، تو اس وقت انہوں نے IG اسلام آباد کو بھی دھمکی دی تھی۔ پھر ابھی آپ دیکھیں وہ فوج کے خلاف بیرونی ملک مظاہرے کروا رہے ہیں، اور یہ لہجہ انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا تھا، PTM وغیرہ نے، جو کہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ریاست کے سامنے کلی بغاوت پہ لوگوں کو اکسانا ہے، اور ایک ادارے پہ نہیں۔ مثلا جوڈیشری کو وہ موب کے ذریعے دباتے ہیں، اسی طرح پولیس کو وہ پٹواتے ہیں، اور فوج کو گالیاں پڑواتے ہیں، تو میڈیا کو وہ اپنے طریقے سے مینج بھی کرتے ہیں، وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال بن گئی تو آپ یاد رکھیے کہ اس کے بعد پھر آخر میں یہ چیز ان کو خود مہنگی پڑے گی، کیونکہ اگر یہ بات ہوئی تو کر مولانا کو کوئی عدالت بلا لے، تو مولانا کے ساتھ مدرسے کے طالبان جب آئیں گے تو وہ پھر صرف گالی دینے والے اور پتھر چلانے والے نہیں ہیں، وہ پھر گولی بھی چلا سکتے ہیں اور گولی بھی کھا سکتے ہیں۔ پھر اگلے دن جب منظور پشتین کے ساتھ قبائلی آئیں گے تو پھر وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کی ان کی ایک دانستہ کوشش ہے، اس میں اگر اب عدلیہ کا کردار اسی طرح رہا تو دونوں صورتوں میں اگر انارکی ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں پورے بلوچستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم ہو کون نہ ہو، لیکن بلوچستان کے لوگ پھر ان چیزوں میں سب سے زیادہ تکڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ MQM کے لوگ تقریر سن رہے تھے، فاروق ستار وغیرہ نے خود تقریر نہیں کی تھی، الطاف حسین نے ادھر سے تقریر کی، اور اس دن فاروق ستار اور MQM کے باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایک پاکستان بناؤں گا، اب ایک پاکستان کی بجائے وہ یا تو انارکستان بنانا چاہتا ہے اور صرف اپنی خاطر، اور یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے ایک نظام انصاف کی بجائے 2 نظام انصاف بنا دیے، اور اس کو باقی لوگ اور باقی فریق زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے، اور اگر باقیوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا تو پھر خود ان کو بھی یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ اور باقی تو اس لحاظ سے اچھے ہیں، مثلا منظور پشتین اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں، وہ دوسروں کے بچوں کو آگے نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے تو پھر معذرت چاہتا ہوں، لیکن TTP والے بھی اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو آگے نہیں کرتے، تو یہ معاملہ تو پھر آپ کا کامنٹ آ گیا۔